بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ایک ویڈیو میرے سامنے اوپن ہے، یوٹیوب کی ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخر سچ سامنے آ ہی گیا، پاکستان میں قادیانیوں کی تبلیغ کیوں بند ہے۔ یہ ویڈیو ایک قادیانی مرزئی چینل نے اپلوڈ کی ہے، اور یہ ویڈیو ایک قادیانی مربی، بہت بڑے قادیانی مربی کی یہ ویڈیو ہے۔ جناب قادیانی مرزئی جو ہے نا، جس کو اپنا استاد تسلیم کرتی ہیں، میری مراد جناب مبین ٹی جے صاحب ہیں، یہ جناب جو کہ بگوڑے مربی ہیں، یہ بھاگے ہوئے مربی ہیں۔ یہ قادیانی مربی مبین ٹی جے آج سے کو 5-7 سال پہلے جناب فیس بک کے اوپر بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا، تو پھر ہم نے اس کو جناب اس کے ناطقے بند کیے، اور یہ بڑی بڑی جو ڈینگیں مارتے ہیں ان کی جناب بولتیاں بند کیں، تو یہ پھر غائب ہو گیا تھا، روح پوش ہو گیا تھا، شرم کے مارے یہ سوشل میڈیا چھوڑ گیا تھا۔ تو لیکن آج کل یہ قادیانی مرزئی مربی جو ہے، یہ جری اللہ کے نام سے اور تریاق القلوب کے نام سے جناب سوشل میڈیا کے اوپر یہ منظر عام پہ آیا ہے، اور آتے ہی پھر وہی پرانی کرتوتیں پھر شروع کر دیا جی۔ پرانی کرتوتیں جن پر اس بندے کو جوتیاں لگائی گئی تھیں، تو جوتیاں کھانے کے بعد یہ اب پرانی تاریخ اپنی بھول گئے، تو اب پھر تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو جوتیاں لگوانے کے لیے۔ تو چلو جی، کوئی بات نہیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیں جی، اور یہ تقریباً ٹوٹل ویڈیو تو تقریباً 5.5 منٹ کی ہے، میں آپ کو کوئی 4 منٹ تک یہ ویڈیو سناتا ہوں، اور اس کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں احمدیوں کی تبلیغ کیوں بند کی گئی۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں کے پاس قرآن کریم ہے، احمدیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمدیوں کے پاس، قادیانیوں کے پاس جی قرآن کریم ہے، اس وجہ سے جناب وہ نا تبلیغ کو بند کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں صرف اتنا کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، مرزا غلام قادیانی کے اوپر لکھ دی لعنت۔ قرآن کون سا قرآن؟ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ یہ قرآن تو میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اوپر تو ہم نے اپنی اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں، جس کے اوپر ثبوت بھی فراہم کیے ہیں، آج تک تم نے اس کا جواب تو دیا نہیں ہے۔ ہم نے ثبوت فراہم کیے کہ تم مسلمانوں کے قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو، مسلمانوں والے قرآن کو تو مانتے نہیں، تمہارے خلیفے یہ کہتے رہے ہیں کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، قرآن دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ والا قرآن جو آج دنیا کے اندر موجود ہے، یہ تو مرزا قادیانی کذاب، دجال اور فراڈیے کے اوپر نازل ہوا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور میں نے جو نئی کتاب اپنی لکھی ہے قادیانی کلمہ، اس کے اندر بھی میں نے ثبوت دیے، اور اصل سکین تمہارے لگا کے دکھایا ہے، اصل سکین۔ آج تک نہ ہی تم نے ہماری کسی کتاب کا جواب دیا، تو نہ ہی ہماری کسی ویڈیو کا جواب دیا، ہاں جی۔ اور مناظرے کے لیے تم لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ تم آمنے سامنے آتے نہیں، اپنے گھر کے اندر گھس کے تم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے جا رہے ہو، اور تمہاری کرتوت یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل، دوستو یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ختم نبوت ٹائمز، یہ پچھلے دنوں میں نے یہ اپلوڈ کی ہے، وہ پرانی ویڈیو، پرانی جو 5-7 سال پرانی ایک مناظرہ تھا، اس کو ہم نے اب ویڈیو بنا کے اس کے 6 حصے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، حیات و وفات مسیح علیہ السلام، تاریخی قادیانی مناظرہ، یہ ہمارے چینل کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ موجود ہے، یہ نیلے رنگ کا یہ ٹائٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پارٹ 1 2 3 4 5 6 آپ دیکھیں۔ اس قادیانی مرزئی مربی مبین ٹی جے عرف جری اللہ، تو عرف تریاق القلوب، تو عرف بگوڑا، اس کو کتنی جوتیاں لگا کے یہ جتنے اعتراضات اس نے اس ویڈیو کے اندر ڈالے ہیں، ان کے سب کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں، اس کے پاس تو جواب ہی کو نہیں تھا، یہ آمنے سامنے تو آتے نہیں ہیں۔ چلیں جی آگے سنیں مرزئی مربی کیا کہتا ہے۔ کا فرمان ہے
یعنی جماعت احمدیہ جو اپنے عقائد پیش کرتی ہے وہ عقائد کے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتی ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارا یعنی احمدیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہے۔ تو اس کے حوالے سے احمدیوں کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی 30 آیات ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ جب ہم قرآن کریم سے یہ ثابت کرتے ہیں تو اس کی رد دلیل میں مخالفین کے پاس کوئی ایک بھی اعتراض، کوئی ایک بھی آیت نہیں موجود ہوتی۔ لاکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، کذابوں کے اوپر۔ تمہارا مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ یہ وفات مسیح کا عقیدہ جو ہے نا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس مناظرے کے اندر بھی اسی چیز کو ڈسکس کیا تھا، تمہارے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اسی مناظرے کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس وقت تو تمہارے پاس جواب نہیں تھا۔ اب تم 30 آیتیں ہیں۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے یہ صرف مجھے ہی پتا چلا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ قرون اللہ کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ صرف میرے اوپر یہ چیز یہاں ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کسی اور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لاکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر۔ اور 30 آیتیں، آؤ سامنے آؤ مناظرہ کرو، میں تمہیں دعوت مناظرہ دیتا ہوں۔ میری سکائپ آئی ڈی بھی تمہارے پاس موجود ہے، تم سکائپ کے اوپر بھی میرے پاس موجود ہو، فیس بک کے اوپر بھی موجود ہو، تمہارے پاس میری واٹس ایپ کی بھی آئی ڈی ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی موجود ہو۔ آمنے سامنے تم آتے نہیں بگوڑے مربی۔ یہ دیکھیں جی دوستو، یہ اوپر ہی ایک ویڈیو یہ لگی ہے بگوڑا قادیانی مربی، یہ لال رنگ کا، یہ جہاں پہ میرا ماؤس ہے، یہ مبین ٹی جے عرف جری اللہ تریاق القلوب والے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں۔ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، اس مربی قادیانی کی ہم نے جو ہے نا سرے بازار اس کی تنبیہ اتار دی، لیکن ان مربیوں کو شرم اور حیا نام کی کوئی چیز رتی برابر بھی نہیں۔ آگے سنیے جی کہ وہ کوئی ایک بھی آیت پیش کر کے اپنا موقف ثابت کر سکیں، بلکہ ان کو سرخم تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی جماعت احمدیہ کے پاس قرآن ہے اور واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ نہ ہم سے مناظرہ کر سکتے ہیں نہ ہم سے مباحثہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی لکھ دی لعنت بھائی، لکھ دی لعنت، جھوٹیاں دے اوتے لکھ دی لعنت۔ نہ ہی مناظرہ کر سکتے ہیں، نہ ہی مباہلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی مباحثہ کر سکتے ہیں۔ یار جھوٹوں کا علاج کون سا ہے؟ یہ علاج بھی تو کوئی بتا دے۔ آمنے سامنے تم آتے نہیں ہو اور اپنے بل کے اندر گھس کے جناب ویڈیو بنا کے ڈینگے۔ وہی مربی تمہاری عادت، وہ پرانی عادت گئی نہیں مبین ٹی جے، تمہاری وہ پرانی عادت گئی نہیں۔ اس مبین ٹی جے کو میں مبین ٹٹی جی کہا کرتا تھا، ٹی جے ٹٹی جی۔ تو بہرحال یہ مبین ٹٹی جی اب وہی ٹٹی کرنی شروع کر دی ہے مرزا قادیانی کی طرح۔ اور نہ ہی ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے مراد ایسی نبوت کا بند ہونا ہے جو مستقل نبوت ہے اور جو تشریعی نبوت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہٹ کر نبوت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو غیر کی امت سے ہو اور جو تشریعی نبی ہو یا مستقل نبی ہو۔ ہاں تشریعی نبی ہو۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میں تشریعی نبی ہوں، میری ایک مستقل ایک شریعت ہے، میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میری اپنی شریعت ہے، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں تمہیں حوالہ دیتا ہوں۔ یہ تو تم لوگوں کی اوقات ہے، آمنے سامنے تم آتے نہیں ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد آنے والے ایک مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے، یعنی میرے بعد ایک مسیح آئے گا جو کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں موجود ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھی جماعت احمدیہ کے پاس الحمدللہ 10 سے زائد آیات اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں۔ جی جناب، جی دوستو، یہ ہے جھوٹوں کو جناب جوتیوں پر جوتیاں لگانا۔ یہ جس مسلم شریف کی حدیث کے اس نے بات کی ہے، یہ اس کے اوپر میں مناظرہ کر چکا ہوں قادیانی مربی کے ساتھ، اور یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی اوپن ہے۔ قادیانی مناظرہ حدیث مسلم میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا۔ یہ KT 185 183 184 181 یہ 89 180 182 اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی YouTube کے اوپر سرچ کیا تو یہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے۔
یہ حدیث مسلم تو بڑی پیش کرتے ہیں جی، 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا، 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا، تو 4 دفعہ کبھی پوری حدیث بھی تم نے پڑھ کے سنائی ہے لوگوں کو؟ پوری حدیث پڑھ کے سنائی؟ آؤ میں اس کے اوپر بھی تمہیں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، آؤ مناظرے آمنا سامنے مناظرہ کرو اس حدیث مسلم کے اوپر، لیکن حدیث پوری پڑھنی ہے، حدیث پوری پڑھنی ہے، 4 دفعہ نبی اللہ، حدیث پوری پڑھنی ہے، آمنے سامنے آ کے مناظرہ کرو، جھوٹوں کے اوپر لعنت بے شمار۔ تیسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یعنی امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یعنی کہ جس کو صفاتی طور پہ لو جی یہ ہے دجل فریب، یعنی تیسرا عقیدہ، دوسرا عقیدہ کون سا ہے جی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور ہے، امام مہدی کوئی اور ہے۔ یہ قادیانی مرزائیوں کا دجل فریب ہوتا ہے، گڈمڈ کر جاتے ہیں، جبکہ ان کا مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور حضرت امام مہدی الگ شخصیت ہے۔ اب مرزائی کیا کرتے ہیں؟ مرزائیوں کا ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی ہی عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ہی امام مہدی ہیں، یہ ہے ڈرامہ ان لوگوں کا۔ لکھ دی لعنت، ہماری بات نہیں ماننی، کسی مولوی کی بات نہیں ماننی، کم از کم اپنے مرزا قادیانی کی بات تو مان لو، ہماری نہیں ماننی نہ مانو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ الگ ہے، الگ شخصیت ہے، اور امام مہدی الگ شخصیت ہے، جھوٹوں کے اوپر لعنت بے شمار۔ روحانی طور پہ عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ عربی میں لفظ امامکم منکم استعمال ہوا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہوں گے، یعنی تم میں پیدا ہوں گے۔ ہاں جی، تم میں پیدا ہوں گے، بڑا تم میں کم ضمیر کم من کم کے اوپر تم نے بڑا اسرار کیا ہے مربی، آمنے سامنے آگے بات کرو نا، اسی تمہاری کم کے اوپر، کم ضمیر کے اوپر تمہیں وہ رگڑا لگایا اس مناظرے کے اندر حیات و وفات مسیح کے اوپر، اتنا رگڑا لگا، اتنی جوتیاں کھا کے بھی تم بار بار وہی چیز رپیٹ کیے جا رہے ہو، آتی جاتی کھے نہیں ہے، لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، جاہلوں کے اوپر۔ ہاں جی، جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ منکم مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم نہیں یعنی ان پر سلامتی نہیں۔ اسی طرح جو آنے والا مسیح ہے اس کے لیے امامکم منکم لفظ مستعمل ہے کہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ امامکم من بنی اسرائیل نہیں کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے تمہارا امام ہوگا، یعنی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھی جماعت احمدیہ کے پاس الحمدللہ قرآن پاک اس کے ساتھ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہے، اقوال بزرگان بھی الحمدللہ ساتھ ہے۔ یہ تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب مخدوش ہیں، ضعیف ہیں، کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہوں گے۔ چلو یہاں سے ہی پکڑے گئے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں وہ مخدوش ہیں، ہاں جی، وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہے، کوئی ان کا بھروسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک جوتی تو ابھی قبول کرو نا، بقایا جوتیاں تو اس وقت لگاؤں گا کہ جب آمنے سامنے آؤ گے، مناظرہ کرو گے، ہاں جی۔ تو وہ ساری جب حدیثیں مفقود ہیں، وہ جناب وہ بالکل ناقابل قبول ہیں، تو پھر بتاؤ یہ امام مہدی کا عقیدہ تم نے لیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ تو آیا ہی حدیث سے ہے، قرآن میں تو ذکر کہیں بھی نہیں ہے امام مہدی کا ذکر قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، یہ تو عقیدہ آیا ہی حدیث سے ہے۔ جب آیا ہی حدیث سے اور تم سب حدیثوں کو امام مہدی کے بارے ان کو کہہ رہے ہو مخدوش ہیں، یہ مرزا قادیانی نے اصل میں یہ بات کہی تھی، تو اگر سب مخدوش ہے تو پھر یہ عقیدہ تم نے لیا کہاں سے؟ لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، مجھے پتا تم نے میرے آمنے سامنے نہیں آنا۔ تو بہرحال ابھی ایک جوتی لگا دی ہے، اس کی ابھی ٹکور کرتے رہنا۔ بلکہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آنے والا شخص جو ہے یعنی امام مہدی اور عیسیٰ یہ ایک ہی شخص کے دو روحانی نام ہے، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ الحمدللہ قرآن کریم ہے، فرمان رسول اللہ۔ چلو ایک جوتی اور لگاتا چلوں کہ وہ مہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، مہدی کا لفظ حدیث میں جو آیا کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے وہ مہدی ہوں گے۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا اور خود بھی ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اس مہدی کے لفظ کو تو کئی لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی ہیں، تمام انبیاء مہدی ہیں، تمام اولیاء اللہ مہدی ہیں،
تمام اولیاء اللہ مہدی ہیں، لیکن جبکہ وہ جو معروف امام مہدی ہیں جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، جو کہ فاطمی سید حسنی حسینی سید ہوں گے، وہ والے امام مہدی جو ہیں، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ جو ہے وہ مخصوص ہیں، وہ مخصوص ہے، وہ امام مہدی ہیں، وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ مرزا قادیانی ابن گسیٹی نہیں ہوگا ان کا نام۔ ہاں جی، چلو ایک جوتی یہ بھی قبول کرو، آگے سنو جی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی نان احمدی، کوئی بھی مخالفین احمدیت، جماعتی احمدیہ کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ ہیلو نہیں ٹک سکتا، ڈینگے مار دو، ڈینگے، یہی ڈینگے تھی تمہاری، پہلے بھی یہی ڈینگے تھی۔ ڈینگے سن لو ان مربیوں کی، جتنی مرضی ڈینگے سن لو۔ اور میں لائیو آتا ہوں، آج کل میں لائیو آ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر، اور لنک بار بار شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت تمہاری اوقات رتی برابر بھی نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے اس ٹائم ہی آ جاؤ۔ میں تمہیں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، جب میں لائیو آؤں تو میرے آمنے سامنے آ کے بات کرو مربیو، آؤ سامنے آؤ، بات کرو مربیو، آؤ۔ دنیا کے مربی کون سے ہیں؟ لکھتی لعنت جھوٹوں کے اوپر، اپنے گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کو عقیدے کو، نظریے کو برباد کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو۔ اوقات رتی برابر بھی نہیں تم لوگوں کی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دلائل کے روح سے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں سوائے ان کے کہ ہم پر پابندی لگائیں، ان کے پاس کوئی اور بچنے کا چارہ نہیں تھا۔ لو جی، چور بھی مچائے شور، بس یہی تھا ڈرامہ، یہی تھا۔ لو جی، پابندی اس لیے لگی ہے کہ اب تمہارے پاس دلائل کا جواب ہی کو نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے ہمارے پاس، یہ اس لیے تمہارے پاس جواب ہی کو نہیں۔ یہ ہر ڈرامے باز دھوکہ فریبی یہی کہتا ہے، یہ ڈرامے آمنے سامنے تم نے آنا ہی کو نہیں ہے۔ اور رہی بات دلائل کی، تو وہ دلائل کے سب رد جو ہے نا، وہ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ہاں جی، تو نہ ہی کبھی تم نے اس کا جواب دیا، تو نہ ہی تم لوگوں کے پاس کوئی جواب ہے، وہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ اور آمنے سامنے آنے کی تمہاری جرت بھی نہیں ہے، جھوٹا بندہ آمنے سامنے نہیں آتا۔ یہ تم لوگوں کی اوقات یاد کرا رہا ہوں۔ پابندی لگی ہے، چلو جی، پابندی تو تمہاری ادھر پاکستان میں لگی ہے، تو ادھر انڈیا کے اندر کون سی پابندی ہے؟ ادھر کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر، یو ایس اے کے اندر کون سی پابندی لگ گئی؟ وہاں بھی تم چھپ کے رہتے ہو، وہاں بھی کبھی تم نے سرے بازار اپنی شیطانی خزائن لوگوں کے سامنے تقسیم نہیں کی، کبھی نہیں تقسیم کی، کبھی نہیں تم نے تقسیم کی۔ تمہیں پتا ہے یہ جو شیطانی خزائن ہے، اگر ہم نے یہ روڑوں کے اوپر تقسیم کرنی شروع کر دی تو جناب یہی لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے، یہی عیسائی ہمیں جوتیاں ماریں گے، یہی عیسائی جوتیاں ماریں گے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالی، جیزس کو گالیاں نکالی، یسوع کو گالیاں نکالی، حضرت مریم علیہ السلام کو گالیاں نکالی۔ تو وہ گالیوں والی کتابیں تم جو ہے نا وہ تقسیم ہی نہیں کر سکتے، کرو گے تو بیٹا جوتیاں تمہیں لگیں گی۔ تم کہتے ہو پابندی، کون سی پابندی تمہارے اوپر؟ جس قسم کی پابندی کا تم کہہ رہے ہو نا پاکستان میں، اس قسم کی پابندی تو پوری ورلڈ کے اندر ہے تمہارے اوپر۔ تم تو آمنے سامنے آتے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں آتے۔ یہ پاکستان کا تو تم نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ جو بھی بگوڑا، جو بھی ہمارے پاکستان کا دشمن اٹھتا ہے تو وہ پاکستان کوئی جناب زدوکوب کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے۔ جس مٹی کے اوپر پلے، جس مٹی کے اوپر بڑھے، جس ملت اسلامیہ نے تمہیں پروان چڑھایا، آج تم اس ملت اسلامیہ کے دشمن ہو گئے، غدار، یہ قادیانی، یہ ملحد، یہ عیسائی، یہ جتنے بھی آج کل جناب ہم ایکس مسلم ہیں جی، پاکستانی ملحد، ڈرامے باز، سب بگوڑے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا دوستو، ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو وزٹ کریں اور تفصیلی وزٹ کریں جی۔ آج کل ہم لائیو آ رہے ہیں، جس کو بھی کوئی اعتراض ہو آمنے سامنے آ کے بات کیا کریں، اور یہ یب نہ کیا کریں، دلائل سے کوئی بات کیا کریں، اور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ سامنے لے کے آئیں۔ ہاں جی، جو الو کے پٹھے آ جاتے ہیں سامنے تو پھر کس کا جواب دیں ہم؟ تو جناب یہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں
تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ یہاں پر میں اعلان بھی کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ایک اسٹوڈیو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا سا اسٹوڈیو، اچھے کیمرے اس میں لائیں، اس میں لائٹیں ہوں، اس میں جناب اچھا سیٹ اپ ہو، تو دین کا کام کریں اچھے طریقے سے، نفیس طریقے سے۔ تو دعا کریں اللہ پاک کرم فرمائے یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ ہاں جی، تو اور یہ ہے کہ ہماری جو آن لائن درس نظامی کی جو کلاسیں ہیں وہ بھی ابھی کلاس لگنے لگی ہے، اگر کسی کو داخلہ چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی داخلہ بھی مل جائے گا۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں، اور یہ ویڈیو جو آئی ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کو آپ لوگ لازمی دیکھیے گا، اگرچہ یہ ویڈیو طویل ہے لیکن آپ دیکھ لازمی لیجئے گا۔ اور اسی طریقے سے یسوع مسیح کی قبر 4 مقامات کے اوپر، یہ قادیانی مرزائیوں کے رد کے اوپر یہ ویڈیو ہے، اس کو بھی لازمی دیکھیے گا، اور دیگر ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔